ماشاءاللہ چلیے مجمع سے ایک نعرہ کم سے کم انہوں نے لگایا اور ہم لوگوں کی آبرو بچا دیا۔ اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیے یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ بیلنس کا کام کرتا ہے، یقین نہیں آئے تو ایک مرتبہ ہاتھ نیچے کر کے پڑھیے، حسین زندہ باد ہے۔ اب ہاتھ اٹھا پڑھیے گا، دیکھیے گا آواز ڈبل ہو جائے گی، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ ارے بیچ میں کاہے توڑ دیتا ہے، دو مرتبہ نہ بولنے پڑھنے، حسین تقوی میں آنے میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہے۔ مولانا عبدالعلیم صاحب ہاں اسی طرح جب میں ایک مرتبہ پڑھوں گا آپ دو مرتبہ پڑھیے گا، حسین زندہ باد ہے۔ ارے وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ آج بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ ماشاءاللہ۔ اب حضرت طرف سے ایک شعر، اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو، اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو، کیا ہے جس نے معتبر، کیا ہے جس نے معتبر، حسین ہی حسین ہے، حسین زندہ باد ہے۔ پیچھے بڑھا کے ہاتھ میں، حسین زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ آج بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اب صاحب آپ کے طرف سے یہ شعر سنیے گا، مچل جائیے گا چونکہ آپ شاعر ہیں نا۔ کتاب کربلا کھلی جہاں تلک نظر گئی، کتاب کربلا کھلی جہاں تلک نظر گئی، ورق ورق سطر سطر، ورق ورق سطر سطر، حسین ہی حسین ہے، حسین عظمت اہل بیت، عظمت شبیر، عظمت حسنین کریمین، عظمت غوث اعظم، عظمت اولاد غوث اعظم، علماء اہل سنت، مسلمانان ڈبری بستی، جامع مسجد ڈبری بستی، علماء اہل سنت، حضرت سید شاہ حسان بن نور واسطی زندہ باد، علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین گیامی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، چھاگ گئے ہیں، کہیں کہیں سبحان اللہ بولتے رہیے گا، حوصلے کو بلند کرتے رہیے گا، حضرت کی دعا لیتے رہیے گا۔ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کو تشریف لے گئے، جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کا بدعقیدہ کہتا ہے حسین گھر نہ بچا سکے تو ہم کو کیا بچا سکیں گے، حسین خاندان نہ بچا پائے تو ہم لوگوں کو کیا بچائیں گے، حسین اپنے بال بچوں کو نہ بچا سکے تو قیامت میں ہم کو کیا بچائیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا تم نے حسین کو دیکھا نہیں ہے، حسین کی زندگی کو سمجھا نہیں ہے، حسین کے فلسفے کو جانا نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کربلا میں میرے حسین نے گھر بھی بچایا ہے اور اسلام بھی بچایا ہے۔ کہو گے کیسے؟ حسین کے سارے لڑکے بچے شہید ہو گئے، ایک بیٹا امام زین العابدین ہے بستر علالت میں ہے اور بخار کی حالت میں ہے۔ حسین پاک آئے، خیمے میں گئے تو دیکھا امام زین العابدین اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بولے ابا حضور مجھے بھی سر کٹانے کی اجازت دیجئے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، اور سنیے گا ساحل بھائی توجہ چاہوں گا آپ لوگ کی، نقیب علیہ مولانا صاحب ثناء اللہ صاحب اور دیگر علماء کرام، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کربلا میں ہے، ایک بیٹا امام زین العابدین بچا ہے۔ حسین پاک نے فرمایا اے بیٹا تم زندہ رہو، خدا تم کو زندہ رکھے، بولو سبحان اللہ، تم بیٹا زندہ رہو، خدا تم کو زندہ رکھے گا۔ ابا حضور سب شہید ہو گئے، مجھے کیوں زندہ رہنے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا تم کو زندہ رہنا ہے، نانا کی امانت تم کو منتقل کر کے جاؤں گا، اس کے لیے تم کو زندہ
رہنا ہے. اے میرے بیٹا یہ جو مائیں بہنیں ہیں نا اس کو مدینہ شریف پہنچانا ہے, اس کے لیے تم کو زندہ رہنا ہوگا. اور اے بیٹا سنو, تم اگر شہید ہو گئے تو حسینی سید کا یہیں پر خاتمہ ہو جائے گا, اس لیے تم کو زندہ رہنا ہوگا. اے بیٹا سنو, دنیا جانتی ہے نہ نانا کا دین مٹنے والا ہے نہ نانا کا خاندان مٹنے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سردار نوجوانان جنت کانفرنس. اب آپ غور سے سنیے گا, غور سے سن رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سن رہے ہیں تو یا بول دیجئے یا حسین. سب لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں. ایل بی ڈبلیو اپیل کر رہے ہیں کیا؟ اتنی دیر سے اپیل کر رہے ہیں, ایل بی ڈبلیو ہے کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, مستی میں بولو, ٹیپری بستی میں بولو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات غور سے سنیے گا, میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا نانا کی جو امانت میرے سینے میں ہے وہ منتقل کر کے جا رہا ہوں, اور آج بھی الحمدللہ حضرت کے خاندان میں وہ امانت موجود ہے. حضور صاحب سجادہ آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملت رئیس الانبیاء میرے مرشد اجازت حضور علامہ مولانا حافظ قاری سید اویس مصطفیٰ واسطی صاحب سجادہ بالگرام شریف فرماتے ہیں کہ جب مجھے صاحب سجادہ بنایا گیا تو میرے ابا حضور نے کہا, بڑے ابی نے کہا بیٹا دو طرح کی باتیں, دو طرح کی امانت میں تیرے حوالے کر رہا ہوں, ایک ہے جو عام لوگوں کو بتانا اور ایک ہے جس کو سینے میں چھپا کر کے رکھنا. یہ حضرت مسولی شریف سے آئے مگر حقیقت میں یہ بالگرام شریف والے ہیں. آج بھی 7 محرم کو حضرت عباس کا علم وہاں پر لایا جاتا ہے, زیارت کرایا جاتا ہے. یہ وہی عباس کا علم ہے جو کربلا میں انہوں نے اٹھا کر کے رکھا تھا, آج بھی بالگرام میں شریف میں موجود ہے. کہا بیٹا تم زندہ رہو اور دیکھو حسین کا پاور, حسین کی طاقت اور حسین کی دعا کا اثر. حضرت امام زین العابدین کو کربلا میں شمر نہ مار سکا, عمر ابن سعد نہ مار سکا, اور اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں گئے, ابن زیاد کے دربار میں گئے اور اس کے بعد وہاں پوچھا کون ہے یہ نوجوان؟ کہا میں امام زین العابدین ہوں, میرے باپ کا نام امام حسین ہے, میرے دادا کا نام حضرت علی ہے اور میرے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے. جاننا چاہتے ہو؟ کہا تو کیسے بچ گیا؟ فرمایا جس کو خدا رکھے اس کو کون مار سکتا ہے. اس کے بعد وہاں سے یزید کے دربار میں امام زین العابدین گئے. کہا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ میں ہی جنت کے جوان, میرا ہی ابا جنت کے جوانوں کا سردار ہے, میرے ہی دادا ولیوں کا امام ہے اور میرا ہی نانا نبیوں کا سردار ہے, میں امام زین العابدین ہوں. کہا تو کیسے بچا؟ کہا میرے باپ کی دعا نے اور اللہ نے مجھے بچا لیا. یزید چاہ کر کے بھی امام زین العابدین کو نہ مار سکا اور امام زین العابدین زندہ رہے. آج جو حضور حسان میاں آپ کے سامنے ہیں, امام زین العابدین کربلا سے بچ کر کے آئے, ان سے جو اولادیں چلی اس میں حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کی اولاد ہے حضرت حسان. ارے اتنی بڑی بات اور آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں. جس ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا ساحل بھائی, امام زین العابدین کے بھائی حضرت علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے, امام زین العابدین بچ گئے. اے میرے آقا حسین, آپ نے سارے بیٹوں کو کیوں نہیں بچایا؟ علی اکبر کو بھی بچا لیتے, علی اصغر کو بھی بچا لیتے, زین العابدین کو بچایا, ان کو کیوں نہیں بچایا؟ تو امام حسین جواب دیں گے, اے لوگوں, ایک بیٹے کو شہید کرنا ضروری تھا, ایک بیٹے کو بچانا ضروری تھا. زین العابدین کو بچایا کہ نانا کا خاندان بچے, علی اکبر کو شہید کروایا کہ نبی کا دین بچ جائے, نانا کا لایا ہوا قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت. حضرات
اب آئیے عالم تصور میں پوچھے حسین آپ بچ سکتے تھے پھر کیوں نہیں بچے؟ تو حسین جواب دیں گے اے لوگو ہم کربلا میں بچنے نہیں گئے تھے، ہم بچانے کے لیے گئے تھے۔ کربلا میں ہم بچنے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے۔ علی اکبر کی جوانی بچانے نہیں گئے تھے، اسلام کی پہاڑوں کو بچانے گئے تھے۔ زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں بچانے نہیں گئے تھے، ہم اسلام کو آزادی دلانے کے لیے گئے تھے۔ اے لوگوں سنو، ہم جا کر کے خلاف کعبہ بچائے ہیں، سب لوگ کعبہ دیکھنے جاتے ہیں اور حسین کعبہ سے نکل کر کے کربلا جا رہے ہیں۔ حضرات میرے آقا حسین نے مسجد بچائی ہے، بول دو سبحان اللہ، محراب بچایا ہے، قرآن بچایا ہے، اسلام بچایا ہے، مسجد بچائی ہے۔ اگر حسین کربلا نہ گئے ہوتے تو آج مسجد کا تصور نہیں ہوتا۔ یہ حسین کی شہادت کا صدقہ ہے کہ ٹیبری کا مسلمان جامع مسجد کی بنیاد اسی حسین کے بیٹے سے رکھ رہے ہیں، اسی حسین کی اولاد سے رکھ رہے ہیں۔ بولو یار مچل کے سبحان اللہ، حسین کے پوتے سے رکھ رہے ہیں۔ مسجد بنے اللہ کے لیے اور ہاتھ والے رسول کا تو یقین جانو مسجد پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ میں اس سے پہلے بھی آیا تھا اور چندہ ہوا تھا، ہمارے مصطفیٰ انصاری صاحب نے 5 لاکھ دیا تھا نا، 5 لاکھ دیا تھا۔ ممتاز انصاری نے، نیتا جی نے 5 لاکھ روپیہ، ممتاز صاحب نے 5 لاکھ روپیہ، آدم انصاری نے 1 لاکھ، مختار انصاری نے 5 لاکھ، عبدالرزاق انصاری نے 2 لاکھ، رضوان نے 1 لاکھ، حاجی کیا ہے مولا بخش 50,000 روپیہ، مرحوم نظام الدین 51,000 روپیہ، سب کا پڑھ دیں۔ اقبال صاحب نے 5 لاکھ، 2.5 لاکھ روپیہ، اسرائیل صاحب نے 51,000 روپیہ، مشتاق صاحب نے 1 لاکھ روپیہ، سراج صاحب نے 51,000 روپیہ اور منور صاحب نے 50,000 روپیہ، شرف الدین صاحب نے 50,000، تفضل صاحب نے 1 لاکھ روپیہ، مستقیم صاحب نے 1 لاکھ روپیہ، صابر انصاری ڈیلر نے 50,000 روپیہ، محمد غلام کیا ہے محمد غلام 51,000 روپیہ، ظہور انصاری نے 50,000 روپیہ، نوشاد صاحب نے 11,000 روپیہ، فلال نے 11,000، اس کے بعد ستار صاحب نے 11,000، سرفراز نے 11,000 روپیہ، تمیم نے 11,000، ادھر سب 11,000 جو آئے۔ مولانا کون ہے؟ مولانا ایک مولانا بھی ہے، فاروق صاحب، مجید صاحب نے 11,000 روپے۔ اس طرح سے کتنا ہو گیا ہے؟ 36 لاکھ۔ ہاں ماں بہنوں کا، ماں بہن نے تو ریکارڈ قائم کیا، کسی نے چوڑی دے دیا، کسی نے جھمکا دے دیا، کسی نے اپنے گلے کا ہار چاندی کا دے دیا، کسی نے انگوٹھی دے دیا۔ یہ ماں بہن کی بہت بڑی قربانی ہے، اور میری ماں بہن میں جو یہ جذبہ ہے نا وہ حضرت زینب ہے۔ معلوم ہے میری ماں بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں وہ دیا ہے کہ کوئی ماں تصور نہیں کر سکتی ہے۔ حسین پاک سے کہا اے میرے بھائی، میرے دونوں بیٹوں کو بھی شہادت کا جام پینے کا موقع عنایت فرمائیے۔ اندازہ لگائیں، ماں بہنوں نے پیسہ دیا ہے، آپ نے پیسہ دیا ہے، حسین نے اسی مسجد کو بچانے کے لیے علی اکبر کی جوانی دیا ہے، علی اصغر کا بچپنا دیا ہے۔ اے دوستو، ایمانداری سے جبری کا مسلمان ہاتھ پہلے اٹھاؤ، پھر ایک بات بتاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، سب لوگ اٹھا دیے۔ کربلا میں ہم لوگ ہوتے تو کدھر ہوتے؟ یزید کے طرف کے حسین کے طرف؟ سب لوگ زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، حضرت کا آواز آئے، کدھر؟ حسین کی طرف، اور کہتے کہ اے میرے حسین، ہمیں بھی شہادت کا جام پینے دیجئے،
لیکن ہے جبری کا مسلمان اگر کربلا میں نہ تھے تو اداس مت ہو، کربلا والے کا پوتا تیرے گاؤں میں آیا ہوا ہے۔ اور جب یہ پوتا آیا ہے تو آپ اپنا جذبہ دکھائیے کہ حضرات آپ کا قدم آ گیا ہے اور ہم لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں اس دن ہم لوگ عام حضرت کے گھر کے غلام لوگ اینٹ دے رہے تھے، چندہ کر رہے تھے، آج حضرت ہیں، حضرت کے مبارک ہاتھ سے ایک اینٹ لیجئے تو سرکار کے ہاتھ سے آپ لیجئے اور نصیب پر ناز کیجئے کہ آل رسول کے مبارک ہاتھ سے ہمیں وہ اینٹ مل رہی ہے جو مسجد کے بنیاد میں ڈالی جائے۔ 80% لوگوں نے دیا ہے چندہ، مگر اب بھی 20% لوگ باقی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج حضرت کی موجودگی میں آپ وہ کسر پوری کر دیجئے۔ 36 ہے، کم سے کم 40 پار کر دیجئے، 50 پار کیجئے، 50 لاکھ ایک ریکارڈ بنائیے تاکہ حضرت بھی کہیں جائیں تو ٹیبل کے مسلمان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے کہیں کہ گیا تھا جھارکھنڈ میں گرہی ضلع میں ڈیبری گاؤں میں جہاں لوگوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر کے مسجد میں چندہ دیا تھا، تعاون کیا تھا۔ ہیں تیار؟ ہیں وہ خوش نصیب جو اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئیں حضرت کے مبارک ہاتھ سے ایک اینٹ آپ لے کر کے جائیں اور کہیں کہ ہماری اینٹ مسجد کے بنیاد میں پڑے تاکہ قیامت تک ہم کو ثواب ملتا رہے۔ کھڑے ہو جائیے جلدی سے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ نوجوان کو۔ آجا دو، آؤ۔ کیا نام ہے؟ محمد شعبان؟ کتنا؟ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر! ہاتھ اٹھے، ہاتھ اٹھے، زور سے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔